سمجھائیں گے کہ بھئی آپ جو سوال کر رہے ہیں یہ اصل میں اسلامی تعلیم نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یا آپ کو غلط انفارمیشن دی گئی، آپ اس کے سامنے اسلام کی صحیح تعلیم رکھیں کہ یہ ہے اسلام کی صحیح تعلیم، کہ جس میں یہ واضح ہے کہ کوئی بھی انسان کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا پہلا انداز ہوگا اس کو سمجھانے کا۔ دوسرے انداز میں یا دوسرا جواب ہم اس کو اس طرح سمجھائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی تھی اس وقت آپ کے پاس کون سی تلوار تھی کہ جو آپ حضرت ابوبکر کی گردن پر رکھ کر ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ اسلام قبول کریں؟ حضرت عمر کی گردن پر تلوار رکھی ہو کہ آپ اسلام قبول کریں؟ حضرت بلال جیسا شخص جو اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا اور اسلام کو نہیں چھوڑا، مالک نے ان کو طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار کیا لیکن انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ بتائیں ان کے اوپر کیا زبردستی کی گئی؟ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے کیا زور زبردستی تھی ان کے اوپر؟ حضرت عمر جیسے شخص پر کوئی بندہ زبردستی کر سکتا تھا؟ اچھا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ حبشے کا بادشاہ نجاشی جو ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اب بادشاہ کے اوپر کون زور زبردستی کر سکتا ہے؟ کوئی یہ بات کرنے والے؟ کس نے اس کی گردن پر تلوار رکھی تھی کہ تو اسلام قبول کر؟ یہ اور اس طرح کی دیگر امثلہ جو ہیں وہ بے شمار ہیں کہ جو ان کے اس سوال کو رد کرتی ہیں کہ آپ کا سوال غلط ہے، یہ اصل میں لا علمی کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ مکی دور آپ سارے کا سارا دیکھ لیں، مسلمانوں کے پاس تو نہ پاور تھی، نہ طاقت تھی، نہ تلوار تھی، نہ سلطہ تھا، وہ تو بیچارے خود ڈر ڈر کر رہ رہے تھے وہاں پر، بلکہ مجبور ہو گئے وہ علاقہ چھوڑنے پر۔ وہ کیسے زبردستی کر سکتے تھے؟ جو بھی اسلام قبول کرتا تھا وہ اپنی مرضی سے کر رہا تھا۔ آل یاسر کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بغیر زور زبردستی کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ تو اس انداز سے آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ یہ اور اس طرح کی دیگر امثلہ جو ہیں آپ پیش کر سکتے ہیں۔ تیسرا انداز یہ ہوگا کہ اگر اسلام بزور شمشیر پھیلا ہوتا تو جنگ کے اندر جو قیدی بن کر آتے غیر مسلم، ان کے سامنے دو ہی آپشن ہوتے، یا تو اسلام قبول کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا آپشن بھی موجود ہے، جزیہ دے کر تم اپنی زندگی بچا سکتے ہو، اور کئی غیر مسلم قیدیوں کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان کرتے ہوئے چھوڑ دیا، نیکی کرتے ہوئے چھوڑ دیا ان کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کسی کے اوپر زبردستی نہیں کرتا۔ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یہ تیسرا راستہ یعنی جزیے والا یہ بتاتا ہے کہ اسلام کسی کے اوپر زبردستی نہیں کرتا۔ چوتھا انداز یہ ہے، آپ اس کو یہ مسئلہ سمجھائیں۔ چوتھا انداز جو ہمارا ہوگا اس کو سمجھانے کا
یہ مسئلہ کہ کیا اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے، وہ اس طرح کہ ہم اس کو یہ بتائیں گے کہ بھائی تلوار جو ہے اس کا زخم جو ہے وہ جسم پر ہوتا ہے، دل پر نہیں۔ اگر ہم تلوار کے ذریعے کسی کو مسلمان جو ہیں وہ بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اوپر سے مسلمان ہو جائے گا۔ جان بچانے کے لیے کیا ہوگا، اوپر سے مسلمان ہو جائے گا، جبکہ اسلام کے لیے، ایمان کے لیے دلی تصدیق کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک دلی تصدیق نہیں ہوگی، اوپر سے وہ اسلام قبول کر بھی لے تو اس کا ککھ فائدہ نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہیں اسلامی اصطلاح کے اندر منافق کہلاتے ہیں، اور یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے کھلے دشمنوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہیں۔ کیا مسلمانوں کو اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ ہم تلوار کے ذریعے جن کو اسلام کے اندر داخل کر رہے ہیں وہ تو ہمارے زیادہ بڑے دشمن ثابت ہوں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی تحریک جو ہے وہ اٹھی ہو اور ان کو یہ معمولی سی بات کا علم نہ ہو؟ تو اسلام کے اندر اگر ہم تلوار کے ذریعے داخل کرنے کے قائل ہوتے یا فاعل ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر ہم منافقین کو شامل کر رہے ہیں، مخلص ساتھی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کیا اخلاص کے بغیر اتنی کامیابی مل سکتی ہے جو اسلام کو ملی ہے؟ اگر ہم اس انداز سے بھی دیکھیں، مسلمانوں کو اسلام تلوار کے ذریعے پھیلانے کے اندر نہ سیاسی فائدہ ہے نہ مذہبی فائدہ ہے، ککھ فائدہ نہیں ہے مسلمانوں کو، تو کیوں وہ بھائی تلوار کے ذریعے پھیلائیں گے؟ خام خواہ کی مصیبت جو ہے وہ گلے ڈالنے والی بات ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ شامل کر لیے جائیں ساتھ، جو وقت آنے پر جو ہے بھاگ جائیں گے، وقت آنے پر جو ہے وہ جڑ کاٹ کر رکھ دیں گے۔ پانچواں انداز ہمارا یہ ہوگا اس کو سمجھانے کا ایسے شخص کو جو یہ سوال کر رہا ہے کہ بھی دیکھیں، اسپین کے اوپر مسلمانوں نے تقریباً 800 سال تک حکومت کی ہے، اور وہاں پر پہلے مسیحی لوگ موجود تھے اور مسلمانوں کی حکومت کے اندر بھی وہ موجود رہے ہیں۔ اگر یہ اسلام زور زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کا قائل ہوتا تو بتائیں 800 سالوں کے اندر وہاں پر عیسائیت موجود رہتی، غیر مسلم موجود رہتے؟ اور کتنے ملک ہیں جہاں پر پہلے غیر مسلم تھے، مسلمانوں کی وہاں پر حکومت آئی، اور وہاں پر آج تک جو ہے وہ غیر مسلم بھی موجود ہیں۔ کتنے ملک آپ کو ملیں گے؟ یہ ہندوستان کی آپ مثال لے لیں، یہاں پر بھی تو مسلمانوں کی حکومت آئی ہے، تقریباً 1000 سال تک انہوں نے بھی جو حکومت کی ہے یہاں پر۔ تو کیا ہندو ختم ہو گئے ہیں یہاں سے؟ نسل در نسل لوگ جو ہے وہ اپنے مذہب کے اوپر قائم ہیں۔ عرب کے اندر ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو نسل در نسل اپنے مذہب کے اوپر قائم ہیں اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ زور زبردستی ہرگز نہیں پھیلایا گیا، یہ صرف غلط فہمی ہے۔ لیکن جب آپ دیکھیں عیسائیوں کی حکومت آئی اسپین کے اندر تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مسلمانوں کو یا قتل کر دیا ہے یا ان کو مجبور کیا ہے عیسائیت کو قبول کرنے کے حوالے۔ وہاں پر سارے مسلمانوں کو انہوں نے ختم کر دیا۔ چھٹا انداز یہ ہوگا اس سوال کے جواب میں، دور حاضر کے اندر بھی تو لوگ بھائی اسلام قبول کر رہے ہیں نا، چلو جی وہ تو ماضی کا قصہ ہو گیا جی،
اب یورپ کے اندر سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب کون سا ہے؟ یہ ان کی بھی ریسرچ ہے، انہی کی تحقیق ہے نا لوگوں کی۔ سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ بتائیں یورپ کے اندر کون سا مسلمان ان کے گردن پر تلوار رکھ رہا ہے اسلام قبول کرو نہیں تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی؟ کیا دور حاضر کے اندر لوگ مسلمان نہیں ہو رہے اور بکثرت ہو رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک ہوا قائم کیا گیا ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ یہ ساری بات سمجھا لیں گے، یہ 6 انداز آپ اختیار کریں گے اس کو سمجھانے کے، تو پھر وہ اس کے اوپر سوال کرے گا ایک اور۔ ایک تو 2 تو دلیلیں وہ جو میں نے شروع میں بیان کی، میں ان کے حوالے سے بھی وضاحت کروں گا، لیکن وہ اس کے اوپر ایک سوال کرے گا۔ سوال یہ کرے گا کہ اگر اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا تو مسلمان پھر جہاد کیوں کرتے ہیں؟ جہاد کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اسلام کو پھیلایا جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جہاد کے نظریے کو بھی سمجھنے والا کام ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ پھر آپ بتائیں کہ کیا جہاد کے ذریعے زبردستی اسلام پھیلایا جا رہا ہے؟ اصل میں جہاد چیز کیا ہے؟ کن کے خلاف کیا جائے گا؟ کب کیا جائے گا؟ یہ جب چیزیں مد نظر ہوں گی تو ہمیں یہ نتیجہ حاصل کرتے ہوئے دیر نہیں لگے گی کہ اسلام جو ہے وہ ہرگز بزور شمشیر نہیں پھیلا، وہ اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے دلائل کے ذریعے اور اپنی سادہ تعلیم کے ذریعے پھیلا ہے۔ جہاد جو ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ ظلم کے خلاف جو ہے تلوار اٹھائی جاتی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم پرامن ہے، مسلمانوں کے خلاف کوئی حرکت نہیں کر رہا، سازش نہیں کر رہا، مسلمانوں کے خلاف میدان میں نہیں اترا ہوا، تو مسلمانوں کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ مسلمان اس کے خلاف تلوار اٹھائیں۔ مسلمان تلوار اس کے خلاف اٹھائیں گے جو مسلمانوں کو تنگ کر رہا ہے، جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ اب ایسے بندے کے ساتھ لڑائی کرنا نہ تو کوئی مذہب روکتا ہے اور نہ ہی کوئی عقلی اعتبار سے غلط ہے۔ یہ جہاد ہر غیر مسلم کے خلاف نہیں ہے، جہاد ان غیر مسلموں کے خلاف ہے جو مسلمانوں کے مقابل اترے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الحج میں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ جو جہاد کی اجازت مسلمانوں کو ملی تھی تو اسی آیت کے ذریعے ملی تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو اجازت دی گئی ہے جن کے ساتھ لڑا جا رہا ہے، کیوں کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، یہ مظلوم ہے، ان کو اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کی اجازت نہیں، ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا ہے، ان کے علاقے سے بے دخل کر دیا گیا ہے، تو اس لیے ان کو اجازت دی گئی ہے کہ یہ مظلوم ہیں اور یہ ظالموں کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ سورۃ الحج کی اذن للذین 39 نمبر آیت ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ 39 دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 75۔
یہاں پر بھی جہاد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن کس پس منظر کے اندر کہ مظلوموں کی مدد کرنی ہے تم، مظلوم مرد، کمزور مرد، عورتیں، بچے وہ اللہ سے دعائیں کر رہے اور تم جہاد نہیں کر رہے، قتال نہیں کر رہے اللہ کے راستے میں، کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے تلوار اٹھانی ہے۔ تو اب اگر اس کام کے لیے تلوار اٹھائی جائے تو بتائیں اس میں زور زبردستی کون سی بات ہوئی بھائی؟ اپنا دفاع کرنے کے لیے لڑائی کر رہے ہیں نا ہم، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے۔ اسی طرح قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ فتنہ ختم کرنے کے لیے بھی جہاد کیا جائے گا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑائی کرو حتیٰ کہ فتنہ نہ رہے۔ اب یہ فتنہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کوئی بندہ اسلام قبول کرتا تھا تو لوگ اس کے اوپر ظلم کرتے تھے حتیٰ کہ اسلام پھیل گیا اور فتنہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ یعنی فتنہ ختم ہو جائے کیا مطلب؟ کہ مسلمانوں کو کسی معاشرے کے اندر اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو وہاں پر فتنہ ختم ہو جائے گا، وہاں پر جہاد نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے جی 4514 نمبر، 4514 نمبر حدیث ہے۔ تو اب جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اب دیکھیے یہ امریکہ کو دیکھ لیں، وہ کہتا ہے جی 9/11 کے اندر ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا ہے نا، کس لیے؟ کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی۔ تو اگر مسلمان یہ کام کریں تو مسلمانوں کا جہاد جو ہے وہ دہشت گردی ہو جاتی ہے۔ یار یہ عجیب بات ہے بھائی کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے، تو مسلمان تلوار اٹھائیں آگے سے، تو یہ جی آپ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ یہ تو کوئی توکنا نہ ہوا، لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ اور، یہ تو منافقت ہے۔ تو کہندے نا تسی تھپڑ بھی مارو کسی نو تے نال انہوں رون بھی نہ دیو، انج تے نہیں نہ ہو سکتا۔ وہ کم از کم اس کو رونے کی تو اجازت دے نا۔ تو اگر وہ رونا شروع کر دے تو آپ کہے جی تم دہشت گردی کر رہے۔ تو مقابلے کے اندر اگر کوئی آ رہا ہے تو حرکت آپ وہ کریں گے تو پھر مقابلے کے اندر تو بھائی کو آئے گا نا۔ تو مسلمانوں کو آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے اسلام کے دفاع کے اندر مسلمانوں کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ جہاد کیا ہے۔ جہاد کا پس منظر یہ ہے، ہر غیر مسلم کے ساتھ جہاد نہیں ہے۔ اب اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ اگر ہر غیر مسلم کے ساتھ جہاد ہی کرنا ہے تو نبی علیہ السلام نے معاہدے کیوں کیے بھائی؟ کہتے ہیں سارے غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ جی پیغمبر اسلام نے مدینے میں آ کر جو ہے وہ میثاق مدینہ جو ہے وہ قائم کیا تھا، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور کئی علاقوں کے جو حکمران تھے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، جزیے کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ طے ہوا۔ اگر ہر ایک کافر کے ساتھ جہاد ہی کرنا ہے، لڑائی ہی کرنی ہے، اس کو قتل ہی کرنا ہے، تو یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ حتیٰ کہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ اگر عین لڑائی کے اندر بھی کوئی صلح کے لیے بلائے نا غیر مسلم، تو مسلمان پھر بھی صلح کریں گے۔ وَإِن جَانَهُ لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا۔ تو اگر تلوار ہی اٹھانی ہے، ہر کافر کو قتل ہی کرنا ہے، تو بھائی یہ پوائنٹ کدھر جائیں گے پھر؟ اور عملی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدے کیے ہیں، جزیہ لیا ہے،
مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت کی ہے، غیر مسلموں کے جان مال کی حفاظت کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا نظریہ جہاد جو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ سمجھ لیا جائے گا تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ سوال قائم رہتا ہے یا یہ سوال ہباء منصورہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید سے اس کی دلیل سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9 کو جو ہے وہ آپ بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں اس کے سامنے، کہ دیکھیں ہر غیر مسلم کے ساتھ نہ تو ہماری لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ ہی ہماری نفرت ہے۔ یہ لڑائی جھگڑا اور نفرت جو ہے نا، یہ ان غیر مسلموں کے ساتھ ہے جو مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف میدان عمل کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ اور جو دشمن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تو بھائی حق دے نا ہمیں دشمنی کرنے کا، جو ہمیں مٹانے کی کوشش کر رہا ہے ہمیں اتنا تو حق دے نا کہ ہم ذرا اس کا علاج کر سکیں۔ یہ تو کوئی توقع نہیں نا کہ وہ ہمیں مٹانے کے لیے آ جائے تو ہم جو ہے نا وہ آرام سے بیٹھے رہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کافروں سے نہیں روکتا جو نہ تم سے تمہارے دین کے مسئلے میں لڑے ہیں اور نہ ہی تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے۔ کس چیز سے نہیں روکتا؟ کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، نیکی کرنے سے تمہیں نہیں روکتا اللہ تعالیٰ، اور تم ان کی طرف انصاف کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے نہیں روکتا بھی۔ یعنی جو غیر مسلم نہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، نہ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، نہ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے اچھا برتاؤ کرنے سے نہیں روکتا۔ روکتا کن کے ساتھ ہے؟ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے ان لوگوں سے جو تم سے لڑائی کرتے ہیں دین کے مسئلے میں، کہ انہوں نے مذہب جو ہے یہ کیوں قبول کیا ہے، مارو ان کو، پکڑو ان کو، قتل کرو ان کو، ختم کرو۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے کافروں کے ساتھ تعلق بنانے سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے ان سے جو تم سے لڑائی کرتے ہیں دین کے مسئلے میں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں۔ یہ ہمارے گھر کے اندر آ کر کوئی کہے کہ نکلو یہاں سے، ہم زبردستی باہر پھینک دے، بتاؤ دنیا کا قانون اجازت دیتا ہے کہ بندہ چپ کر کے چلا جائے تو بولنا نہیں ہے کو بھائی، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھانی تم نے، نہ دنیا کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اخلاقیات اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ مد مقابل آ جاتا ہے تو یہ بالکل اس کا رائٹ ہے، حق ہے اس کا کہ وہ یہ کام کرے۔ تو اگر مسلمان ایسا کرتے ہیں تو اس کو دہشت گردی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ یار یہ عجیب معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے ان لوگوں سے جو تم سے لڑائی کرتے ہیں دین میں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہارے نکالنے پر تعاون کرتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے خلاف کسی بھی مسئلے کی سازش کے اندر وہ شریک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں تعلق بنانے سے روکتا ہے۔ ان تولوہم، ان کو دوست بنانے سے اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے۔ بھائی ہماری لڑائی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو مسلمانوں کے خلاف میدان عمل کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ اب جو لوگ میدان عمل کے اندر اترے ہوئے ہیں تو جہاد ان کے خلاف ہے۔ جو میدان عمل کے اندر نہیں اترے ہوئے، جو اپنے مذہب کے اوپر سکون کے ساتھ چل رہے ہیں، مسلمانوں کو تنگ نہیں کر رہے، مسلمانوں نے تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا، نہ ان کے خلاف جہاد ہے۔ اب اس کے لیے آپ اور امثلہ بھی جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ عہد نبوی کی مثالیں آپ لے لیں۔ آپ پتہ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک خاتون جو ہے دوران جہاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تھا، تو پانی جو ہے نا وہ اس کی ضرورت پڑ گئی، پانی ختم ہو گیا، تو ایک خاتون جو ہے نا وہ پانی لے کر آ رہی تھی۔
تو اس سے پوچھا کہ چشمہ کہاں؟ تو اس نے کہا 2 دن کی مسافت پر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس سے پانی لیا، صحابہ کو پلایا، جانوروں کو بھی پلایا، جمع بھی کر لیا، اور اس کا مشکیزہ اتنا ہی تھا، کم نہیں ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اس کو کچھ دو بھی، کچھ روٹی کے ٹکڑے وغیرہ جو ہے وہ جمع کر کے اس کو دے دیے۔ اب اس خاتون نے مسلمانوں کو مدد دی تھی اس وقت جب مسلمانوں کو ضرورت تھی۔ اب صحابہ جب جہاد کرنے کے لیے نکلتے تو وہ خاتون کا بیان یہ ہے کہ وہ دائیں طرف سے نکل جاتے، ہمارے قبیلے کے بائیں طرف سے نکل جاتے، ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے۔ مسلمان جب جہاد کے لیے جاتے تھے اس قبیلے کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو اس نے کیا کہا کہ یہ لگتا ہے کہ یہ اس نیکی کی وجہ سے ہی ہے، تو ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے، ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ وہ سارا قبیلہ پھر مسلمان ہو گیا۔ اگر کافروں کے ساتھ بھائی جہاد ہی ہے، ہر کافر کو مارنا ہی ہے، تو اس قبیلے کو کیوں نہیں کچھ کہا بھائی؟ اچھا حبشے کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اہل حبشہ نے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کیا۔ آج کل اس کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے اس علاقے کو۔ اچھا وہاں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مسلمانوں نے آج تک وہاں پر حملہ نہیں کیا، آج تک وہاں پر ایک بھی مسلم لشکر جو ہے نا وہ نہیں گیا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا ہی نہیں۔ اب یہ انڈونیشیا اور ملیشیا وغیرہ جو ہے، یہ ان کے حوالے سے بھی آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی کبھی مسلمانوں کا کوئی لشکر نہیں آیا تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ مسلمان ہو گئے، اور وہاں پر اسلام کی ریشو جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، شاید 90% سے بھی زیادہ ہے یہاں پر۔ اب دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں، اور آپ کے زمانے کے بعد بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں، اور آج تک موجود ہے۔ چلو اب تو کہہ سکتے ہیں نا جی بطور اسلامی نظام اب اسلام جو ہے وہ نافذ نہیں ہے، لیکن جب تک نافذ رہا ہے دنیا کے اندر، تو کیا دنیا میں کافر ختم ہو گئے؟ سارے کافر مار دیے تھے مسلمانوں نے۔ مسلمانوں کی پاور رہی ہے نا، سپر پاور رہے ہیں مسلمان، اور کوئی تھوڑی مدت نہیں رہے، تقریباً 1000 سال تو رہے ہیں نا دنیا کے اوپر۔ کیا مسلمانوں نے 1000 سالوں کے اندر جو ہے وہ اپنے دشمن بھی نہیں ختم کر سکے؟ اگر وہ ہر کافر کو ہی ان کا مارنا مطمع نظر ہوتا یا یہ تعلیم ہوتی، تو کیا 1000 سالوں کے اندر جو ہے کوئی بچتا؟ اور یہ نسل در نسل جو ہے اپنے مذہب کے اوپر چل رہے ہیں لوگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریہ جہاد کو صرف بدنام کیا گیا ہے۔ جہاد ہرگز وہ شکل والا نہیں ہے جو غیر مسلموں نے مشہور کیا ہے۔ تو جب وہ یہ آگے سے سوال کرے گا کہ اگر اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا تو پھر آپ لوگ جہاد کیوں کرتے ہیں، تو پھر آپ نے اس کو جہاد کا نظریہ سمجھانا ہے کہ اسلامی جہاد کا نظریہ ہے کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی جہاد ظالموں کے خلاف ہے۔ وہ ظالم جو ہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے خلاف تلوار اٹھانی ہے ہم نے۔ جو ہمارے اوپر ظلم نہیں کرتا، ہمارے خلاف سازش نہیں کرتا، بھائی نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آپ دیکھ لو آج تک جو ہیں مسلمان جو ہے وہ مذہبی اعتبار سے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا تھا، خلفائے راشدین کے، اور آج تک ایسا ہی ہے۔ سمجھ آ گیا جی کہ کیسے ہم نے اس کو یہ بات سمجھانی ہے؟ جب ہم یار صحیح بخاری کا وہ حوالہ تو مجھے یاد نہیں ہے، ایگزیکٹ حوالہ وہ یاد نہیں ہے، لیکن صحیح بخاری کے اندر ہے۔ وہی ایک ہی حدیث ہے، وہی ایک حدیث۔ کس کو؟
یار یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کوئی بتانے والی بات ہے کہ کیوں کرتی ہیں وہ بہن. اس وقت ظاہر ہے کہ طاقت کے اعتبار سے مسلمان جو ہیں وہ کمزور ہیں. مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنی بات جو ہے وہ لوگوں سے منوا سکے. اس کی وجہ ہے ہمارا ایمانی لیول جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے. اسلام تو وہی ہے، اسلام کے اندر پرابلم نہیں ہے، پرابلم مسلمانوں کے اندر آئی ہوئی ہے. تو جب ایمانی لیول کمزور ہو چکا ہے تو ظاہر ہے پھر جو ہمارے اوپر غالب آئے ہوئے ہیں تو بھائی پھر ان کی بات تو یہ مانیں گے نا. ایمانی لیول تو یہ ہے نا کہ بھائی اب آپ کون ہوتے ہیں ہم سے یہ باتیں کرنے والے. لیکن بہرحال پتہ ہی ہے آپ کو کہ یہ یا مجبور ہیں یا لالچ میں ہیں یا کچھ بھی ہے، اس وجہ سے یہ ان کی باتیں مانتے ہیں. پھر یہاں پر وہ یعنی تیسرا سوال جو ہے وہ یہ آئے گا، وہی بات جو میں نے شروع میں کی آپ کے سامنے کہ اگر جہاد جو ہے یہ ہر غیر مسلم کے خلاف نہیں ہے اور اسلام جو ہے بزور شمشیر نہیں پھیلا، تو پھر یہ کیوں اسلام کے اندر حکم ہے کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو؟ کیسے ہے؟ فقتلوا المشرکین، تو جہاں پاؤ مشرکوں کو یہ کیوں ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ، جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہے آپ کی، تو آپ اپنے فوجیوں کو، آپ جرنیل ہیں تو آپ اپنے فوجیوں کو کیا کہیں گے کہ آپ نے دشمنوں کے گلوں میں ہار ڈالو، یا یہ کہو گے کہ پھڑو انہوں جان نہ دیو، جو ٹنگ دیو پھڑ کے؟ آپ اپنے فوجیوں کو کیا کہیں گے؟ آپ جرنیل ہو، تمہاری جنگ ہے، لڑائی ہے تمہاری، تو کیا تم اپنے فوجیوں کو یہ کہو گے کہ تم نے اپنے دشمنوں کو کچھ نہیں کہنا، تم نے ان کے ساتھ پیار کرنا ہے، تمہارے سامنے آ جائیں تو تم نے جو ہے نا پھولوں کا ہار ڈالنا ہے؟ یہ کہو گے تم اپنے فوجیوں کو؟ یا یہ کہو گے کہ بھائی جو مرضی ہو جائے، جان نہیں دینا ہمیں کسی؟ کیا کہیں گے آپ؟ ان کو کبھی جنگ لڑی ہے آپ نے؟ آپ کو پتہ ہے جنگ کے تقاضے کیا ہیں، لڑائی کے تقاضے کیا ہیں؟ وہ یہ معاملہ جنگ کا ہے. جو دشمن ہمارے ہیں ان کے خلاف کیا کیا جائے گا، وہ اسی طرح کی باتیں ہوگی. ہر غیر مسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، جیسے کہ دلائل آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. ہر غیر مسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، یہ جنگ کی بات ہے. تو دوران جنگ میں اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لڑائی کے لیے اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. جو آپ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ جو حدیث ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، تو اس سے مراد سارے کافر نہیں ہے بھائی، اس سے مراد سارے کافر نہیں، اس سے مراد خاص اہل عرب ہیں، مکے کے مشرکین، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اولین مخاطب وہ تھے. ان کے لیے دو راستے تھے، صرف ان کے لیے دو راستے تھے، کیونکہ ان کے اوپر سب سے پہلے حجت قائم ہوئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اندر پیدا ہوئے ہیں، آپ ان کے خاندان میں سے تھے اور پہلے مخاطب وہ تھے. تو یہ آیت جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے، باقی غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے. باقی غیر مسلموں سے قرآن کے اندر جزیہ لینے کا تذکرہ موجود ہے، مجوسیوں سے جو ہے وہ جزیہ لیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے غیر مسلموں کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے. یہ مخصوص غیر مسلم جو دشمن ہیں، مخصوص دشمنوں میں سے بھی مخصوص صرف عرب کے لوگ، مشرکین عرب، صرف ان کے لیے یہ معاملہ ہے. تو جو آپ کو پتہ ہے کہ بعض دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے معافی نہیں ہوتی، بعض دشمن ہوتے ہیں کہ جن کے لیے معافی کا بھی چانس ہوتا ہے.
یہ ہر مذہب کے اندر ہے اور ہر قانون کے اندر ہے۔ اب اگر کوئی بغاوت کر دے، کسی بھی ملک کے اندر کوئی بندہ جو ہے وہ کچھ جتھا لے کر بغاوت کر دے اور حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے اور قتل و غارت بھی اس نے کر دی ہو، تو کوئی حکومت اس کو معافی نہیں دے گی، کوئی حکومت اس کو معافی نہیں دے گی۔ وجہ کیا ہے کہ اس کا جرم ایسا ہے کہ اس کی سزا کے اندر معافی نہیں ہے بھائی۔ لیکن بعض جرم ایسے ہیں کہ حکومت اس کو معاف کر بھی دیتی ہے، جس کا جرم کیا گیا بذات خود وہ بھی معاف کر دیتا ہے، چلو جی میں نے معاف کیتا تسی چھاڑ دو۔ تو ان کا چونکہ جرم بڑا شدید قسم کا تھا کہ وہ پہلے مخاطب تھے، نبی علیہ السلام ان کے خاندان میں پیدا ہوئے، اس لیے ان کا حکم باقی غیر مسلموں کے مقابلے میں الگ ہے۔ قرآن مجید میں نہیں ہے کہ 4 مہینے تک ان کو، سورۃ توبہ کے اندر 4 مہینے تک ان کو چلنے پھرنے کی اجازت ہے، اس کے بعد جہاں پر پاؤ ان کو قتل کر دو۔ ان کے لیے 2 ہی راستے تھے، مکے والوں کے لیے، مشرکین کے لیے، کہ 4 مہینے تک تمہیں اجازت ہے، اس کے بعد یہ علاقہ تم نے چھوڑ دینا یا پھر اسلام قبول کر لو اور یہاں پھر قتل ہو جاؤ۔ مسلمانوں کی حکومت کے اندر نہیں تم رہ سکتے۔ یہ اس کی تخصیص کی دلیل ہے نہیں۔ مسلمانوں کی حکومت سے نکل جائیں تو مسلمان ان کو کیا کہیں گے؟ تو دنیا کے اندر اور مشرک نہیں تھے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی آپ قانون نافذ کریں گے تو وہاں پر ہی نافذ کریں گے نا جہاں پر آپ کا سلطہ ہے، جہاں پر آپ کی حکومت ہے۔ آپ کی حکومت سے کوئی باہر نکل گیا، آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ کے دائرۂ اختیار سے نکل گیا نا وہ۔ کی میں نے بتایا نا، بعض مجرم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جرم جو ہے وہ قابل معافی نہیں ہوتا، یہ مخصوص یہ لوگ ہیں بس، ہر غیر مسلم نہیں ہے۔ وہ تو لگاتے ہیں ہر غیر مسلم کے اوپر، تو وہ میں نے آپ کو مثالیں بھی دی دی، دلائل بھی دے دی کہ ہر غیر مسلم کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے۔ اور بعض جرم ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کی سزا ہی قتل ہوتی ہے، بس معافی ہوتی ہی نہیں۔ اب یہ 9/11 جو ہوا ہے، اب وہ سمجھتے ہیں جی یہ ایسا جرم ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ معافی تو کر سکتے تھے نا، لیکن نہیں، انہوں نے کہا نہیں، معافی ہے ہی نہیں اس جرم کی، جی ہمیں ہماری آزادی کے اوپر جو ہے یہ حملہ کیا گیا۔ یہ بہانہ بنا کر انہوں نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ یعنی یہ کوئی غیر عقلی اور غیر منطقی بات نہیں ہے۔ ہر مذہب کے اندر اور ہر ملک کے اندر یہ قانون ہے کہ بعض جرم ایسے ہیں جو ناقابل معافی ہوتے ہیں۔ اہل مکہ کا جرم جو ہے وہ ناقابل معافی تھا، اس لیے ان کو 4 مہینے تک جو ہے وہ اجازت دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جہاں پر پاؤ ان کو قتل کر دو۔ جی 5 منٹ وقفہ کر لیں، ذرا 5 منٹ وقفہ کر لیں۔ جی بسم اللہ۔ اس کو اگر آپ ایک اور انداز سے بھی سمجھیں تو ہم اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اسلامی جہاد جو ہے وہ نہ تو کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے ہے اور نہ ہی کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جہاد ہے اس کو ایک سائڈ پر رکھیں اور اس کے مد مقابل دیگر جنگوں کو رکھیں جو غیر مسلموں نے کی ہیں، تو آپ کو نتیجہ مل جائے گا کہ اسلامی جہاد جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے تھا یا کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے تھا۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 82 جنگیں جو ہیں آپ کے زمانے میں ہوئی ہیں، اور مسلمان جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 259، اور جو غیر مسلم قتل ہوئے ہیں جنگوں کے اندر ان کی تعداد ہے 759۔
یعنی کل جو مقتولین ہیں طرفین کے وہ 1018۔ اب اتنے مقتولین کے نتیجے میں اتنے بڑے علاقے پر جو ہے وہ امن قائم ہو گیا، اور جس کے متحد غیر مسلم بھی امن کے ساتھ ہیں اور مسلمان بھی امن کے ساتھ ہیں۔ اگر مقصد جو ہے وہ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا ہے تو مقتولین کی تعداد جو ہے وہ اتنی تھوڑی یہ ممکن نہیں ہے۔ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کو سامنے رکھ رہے ہیں نا ابھی۔ اب جو غیر مسلموں نے جنگیں کی ہیں اس کو دیکھ لیں، وہاں پر تو کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ غیر مسلموں کی جنگیں صرف وہ نہیں جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑی ہیں، جو انہوں نے آپس میں بھی لڑی ہیں اس کے اندر آپ دیکھ لیں، اور دنیا کے اندر امن وہ پھر بھی نہیں قائم کر سکے۔ تو اسلامی جہاد یہ ہم اس کو سمجھائیں گے جو یہ اعتراض کرے گا کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے، اگر نہیں پھیلا تو تم پھر جہاد کیوں کر رہے ہو، اور اگر تم جہاد کا تم جو مقصد بیان کر رہے اگر وہی ہے تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ جہاں پر مشرکوں کو پاؤ ان کو قتل کر دو، امرت ان اقاتل الناس، اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ تو اس انداز سے ہم اس کو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سمجھائیں گے، یعنی اس سارے سوال کی جو بنیاد ہے وہ لا علمی کے اوپر ہے۔ ہم اس کے علم میں یہ چیز لائیں گے کہ بھائی پہلے آپ اسلامی نظریہ جہاد سمجھیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا سوال کس جگہ پر کھڑا ہے۔ یہ ہے اس سوال کی مختلف شکلیں اور ان کے جوابات۔ اس کے علاوہ جو ایک مشہور ترین اعتراض غیر مسلموں کی جانب سے کیا جاتا ہے وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کے حوالے سے۔ یہ سوال جو ہے غیر مسلموں کی جانب سے عموماً جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں 3 طرح کے طبقے جو ہیں وہ بن گئے مسلمانوں کے اندر، کلمہ پڑھنے والوں کے اندر۔ ایک طبقہ تو وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر وہی بتاتے ہیں جو حدیث کے اندر آئی ہے نکاح کے وقت، رخصتی کے وقت، اور وہ بھرپور دفاع کرتے ہیں، عقلی اعتبار سے نقلی اعتبار سے وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ بن گیا جنہوں نے غیر مسلموں کے اعتراضات کی تاب نہ لاتے ہوئے سرے سے انکار ہی کر دیا کہ حضرت عائشہ کی اتنی عمر تھی ہی نہیں، ان کی شادی کے وقت عمر جو ہے وہ 18 سال تھی۔ یعنی انہوں نے غیر مسلموں کے مقابلے میں ہتھیار پھینک دیے اور تاریخ کو، حدیث کو انہوں نے ایک سائیڈ پر رکھ دیا، رد کر دیا، اور صرف اندازوں سے، یعنی جو ثابت شدہ چیز ہے اس کو رد کر دیا، اور جو اندازے ہیں اس کو انہوں نے دلیل کے طور پر قبول کر لیا۔ اور تیسرا طبقہ کلمہ پڑھنے والوں کا وہ بن گیا کہ جو بیچارے علم نہ ہونے کی وجہ سے شش و پنج کا شکار ہوئے اور وہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے، ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس، بیچاروں کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ نہ انہوں نے کھل کر 18 سال والوں کی حمایت کی اور نہ انہوں نے کھل کر جو ہے وہ 9 سال والوں کی حمایت کی۔ تو وہ تیسرا طبقہ جو ہے وہ بن گیا ہمارے معاشرے میں۔ غیر مسلم جب آپ سے یہ سوال کرے گا
تو سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں، سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا جو موقف ہے وہ حدیث مبارکہ کے مطابق ہے۔ جب وہ یہ سوال کرے گا کہ دیکھیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جو ہے وہ 53 سال تھی، حضرت عائشہ کی عمر جو ہے وہ 9 سال تھی، تو بتائیں 9 سال کی بچی کے ساتھ جو ہے وہ شادی ہو سکتی ہے؟ جب وہ یہ سوال کرے گا تو آپ نے کہنا ہے جی میں ابھی آپ کا یہ سوال سمجھنا چاہتا ہوں، ابھی میں اس کی تھوڑی سی تنقیح کرنا چاہتا ہوں، وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا سوال جو ہے وہ کیا ہے اصل میں۔ آپ اس سے سوال سمجھنے کے لیے یہ پوچھیں گے کہ آپ کو اعتراض کس پوائنٹ کے اوپر ہے، کہ مرد کی عمر 53 سال ہے اور خاتون کی عمر جو ہے وہ کم ہے، 9 سال ہے، اس کے اوپر ہے؟ میاں بیوی کی عمر کے اندر اتنا تفاوت کیوں ہے، یہ آپ کا اعتراض ہے؟ یا یہ اعتراض ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ نابالغ تھیں اس وقت، یہ اعتراض ہے؟ یہ دو ہی اعتراض بن سکتے ہیں نا، دو ہی پوائنٹ بن سکتے ہیں۔ آپ کو اعتراض کس پوائنٹ کے اوپر ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عائشہ نابالغ تھی اس وقت، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں بیوی کی عمر کے اندر اتنا تفاوت جو ہے وہ درست نہیں ہے؟ جب آپ یہ دو باتیں اس کے سامنے کریں گے نا تو لا محالہ وہ گڑبڑا جائے گا کہ میں اس کا جواب کیا دوں۔ ہم اس کو دونوں اعتبار سے سمجھیں گے۔ اگر وہ یہ کہے کہ جی عمروں کے اندر تفاوت ہے، تو آپ اس کو بتائیں بھی میاں اور بیوی کی عمر کے اندر تفاوت ہونا غیر عقلی ہے، غیر قانونی ہے، غیر مذہبی ہے، کس اعتبار سے غلط ہے؟ دنیا کے اندر 90% سے زائد جو شادیاں ہوتی ہیں نا، میاں بیوی کی عمر برابر نہیں ہوتی، تفاوت کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے۔ تفاوت تو ہوتا ہے نا، کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ تفاوت زیادہ ہے عمر کا تو یہ کوئی غیر عقلی چیز ہے؟ کیا ہے پرابلم، کیا ہے اس کے اندر؟ اب یہاں پر جب آپ یہ کہیں گے نا تو زیادہ سے زیادہ جو آپ کے اوپر وہ سوال کر سکتا ہے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اچھا جی مولوی صاحب آپ بتائیں، آپ سے کوئی رشتہ مانگنے کے لیے آئے 53 سال کا بابا، آپ کی بیٹی کا جو 9 سال کی، آپ دیں گے رشتہ اسے؟ زیادہ سے زیادہ جو اس کے جواب کے اندر وہ سوال کر سکتے نا وہ یہ ہے۔ میری گفتگو ہو گئی ایک گروپ کے اندر منکرین حدیث کے ساتھ، تو اسی موضوع کے اوپر، تو میں نے جب اس سے یہ تنقید کروائی تو اس نے مجھ سے آگے سے یہی سوال کیا، بتا بھائی تو دے دے گا اپنی بیٹی کا رشتہ؟ میں نے کہا جی میں بالکل اس بزرگ کو دے دوں گا اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، تو میں دے دوں گا رشتہ، مجھے کوئی پسند، تو میرے لیے تو فخر کی بات ہوگی، میری نسلوں کے لیے فخر کی بات ہوگی۔ اچھا وہ چونکہ منکر حدیث تھا، غیر مسلم، یعنی اسلام کو جھوٹا تو نہیں کہتا تھا وہ، تو ظاہر ہے نبی علیہ السلام کو تو وہ مانتے ہی ہیں، خیر حدیثوں کو وہ حجت نہیں مانتے، لیکن نبی علیہ السلام کو تو نبی مانتے ہیں نا۔ اب میں نے یہی سوال اس کے اوپر کر دیا، میں نے کہا جی اگر مجھ سے نبی علیہ السلام اس عمر کے اندر میری بیٹی کا رشتہ مانگے میں تو فخر کے ساتھ دے دوں گا، اب بتا تو اگر تجھ سے نبی علیہ السلام اس عمر میں تیری بیٹی کا رشتہ مانگے تو دے گا؟ میں نے یہی سوال اس کے اوپر الٹ کر دیا۔ چلو غیر مسلم ہے وہ، اس کو تو چھوڑے نا، اب چونکہ یہ منکر حدیث تھا، اب اس کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ اب وہ پتہ مجھے کہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رشتہ مانگے،
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایسا کرے. میں نے کہا جی چلو جی ہو گیا، 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں انہوں نے اگر آپ کے پاس اللہ کے نبی نے رشتہ بھیجا اپنا، آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ جواب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یہ کل آپ پوچھ رہے تھے نا الزامی جواب، تو اس طرح کے جواب جو ہیں وہ آپ نہیں دیں گے. اچھا اب آپ اس کو اس انداز سے بھی سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھیں بھائی، عمروں کا یہ تفاوت اگر یہ مناسب نہیں تھا، پہلے نمبر پر تو یہ کوئی قانون بتایا جائے عمروں کا یہ تفاوت جو ہے درست نہیں ہے. مذہب کوئی اپنی مذہبی کتاب سے حوالہ دیں بھئی آپ کے مذہب کے اندر جو ہے عمروں کا اتنا تفاوت جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے. ہماری مذہبی کتاب میں سے کوئی حوالہ دے دیں، قرآن اور حدیث سے کو بتا دے کہ میاں بیوی کی عمر کے اندر اتنا فرق نہیں ہو سکتا. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مسلمانوں کا لگاؤ ہے اپنے نبی کے ساتھ، اصل میں اس کو پہچانا ہی نہیں ہے. وہ ایک کیا بھائی، سارے مسلمانوں سے پیغمبر اسلام رشتہ مانگے، چھوٹی بچی کو سارے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ نبی علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے. مسلمانوں کا اصل میں لگاؤ دیکھا نہیں انہوں نے. اچھا اس کو آپ دوسرے انداز سے ایسے سمجھا سکتے ہیں، یہ درمیان میں ضمنی بات آ گئی، کہ عمروں کا یہ تفاوت اگر غیر مناسب تھا یا غیر منطقی تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب حضرت عائشہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی، یہ سب سے پہلے اعتراض کون اٹھاتے؟ یا لڑکی کے والدین یا اس زمانے کے دشمن؟ یا تو لڑکی کے والدین کو اعتراض ہوتا، یا اس زمانے کے جو نبی علیہ السلام کے دشمن تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے پراپوگنڈا کرتے. نہ آپ کے دشمنوں نے کوئی ایسا پراپوگنڈا کیا کہ دیکھو جی آپ کی عمر اتنی ہے اور شادی جو ہے وہ کس عمر کی لڑکی کے ساتھ کر لی آپ نے، اور نہ ہی لڑکی کے والدین کو کوئی اعتراض تھا. جب کوئی مسئلہ ہی نہیں اس زمانے کے لوگوں کو جس زمانے کے اندر یہ شادی ہوئی ہے، تو بعد کے لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ اب آپ دیکھیں، ہم سے جو اوپر والی نسل ہے، ہمارے والدین اور ان کے والدین اور ان کے والدین، 2-3 نسلیں پیچھے، بلکہ آپ اوپر والی نسل پر چلے جائیں تو آپ کو ملے گا کہ 12-13 سال کی عمر میں شادی کر دی جاتی تھی. لڑکی کی 12-13 سال کی عمر میں ہمارے اس معاشرے میں شادی کر دی جاتی تھی. اب موجودہ دور کے اندر اگر کوئی اعتراض کرنا شروع کر دے، لو جی وہ 13 سال کی عمر میں شادی کر دیتے تھے، 12 سال تو ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے. یہ کیسے ظلم ہو گیا بھائی؟ کیا وہ اس زمانے کے لوگ عقل مند نہیں تھے؟ کیا اس زمانے کے لوگ سارے لوگوں کی عقل معاف ہو گئی تھی؟ بھئی معاشرے کے اندر جو ہے یہ اصل میں آپ نے فضا ایسی قائم کر دی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی ہو ہی نہیں سکتی. اگر آپ معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر یہ قانون رائج کر دیں گے نا کہ آج کے بعد کوئی بکرا نہیں کھا سکتا، تو اگلی نسل جو ہے نا، جب آپ ان کو بتائیں گے نا ہم بچپن میں بکرا کھایا، او اچھا تسی بکرا کھاتے ہوتے سو، اوہ بکرا کھا، وہ اس طرح حیرانگی کے ساتھ پوچھیں گے. سمجھ میں آیا پوائنٹ؟ مطلب معاشرے کو انہوں نے اس ڈگر پر جو ہے وہ قائم کر دیا ہے. لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید 18 سال سے کم عمر کی شادی ہو ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں بھائی ہو سکتی؟ ہر معاشرے کے اندر ہوتی رہی ہے، ہر مذہب کے اندر ہوتی رہی ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہ ہوا. جی مطلب وہ حیرانگی کے ساتھ پوچھیں گے کہ آپ اچھا یہ کھایا کرتے تھے. اب آپ کسی کو بتائیں نا وہ کہ میری دادی کی شادی جو ہوئی تھی نا، اس وقت ان کی عمر 11 سال تھی، وہی 11 سال کی عمر جو بیاہ ہو گیا. کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی یہ ظلم ہے. اور بھائی یہ قانون بنانا ہی ظلم ہے. بدکاری کر لیں وہ ان کو بارے میں ہے،
18 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں وہ حرکت کر لیں غلط، وہ ان کو بارے میں شادی کرنا جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، بڑی بات ہے یار. یہ اگر وہ عمر کی تفاوت والی بات کرے گا تو آپ نے جو ہے پھر اس طریقے سے اس کو بات سمجھانی ہے. ٹھیک ہے، جو زیادہ سے زیادہ وہ آپ کے اوپر اعتراض کر سکتا ہے اس کا بھی جواب میں نے آپ کو بتا دیا. اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شادی حضرت زینب کے ساتھ ہوئی تھی، حضرت زید کی مطلقہ کے ساتھ، کیونکہ وہ آپ کے متبنہ منہ بولے بیٹھے تھے، اس معاشرے کے اندر یہ نبی علیہ السلام پر اعتراض ہوا کہ نہیں ہوا اس شادی کے حوالے سے؟ اس پر اعتراض ہوا ہے نا، کیونکہ یہ اس معاشرے کے صریحاً خلاف تھا، عمل ان لوگوں کے صریحاً خلاف تھا. لیکن چونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ نے شریعت بیان کرنی تھی، اللہ کے حکم سے آپ کو یہ شادی کرنی پڑی. اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ شادی جو ہے غیر معقول ہوتی، غیر منطقی ہوتی، غیر مذہبی ہوتی، تو اس معاشرے کے اندر شور اٹھتا کہ نہ اٹھتا؟ ضرور اٹھتا بھائی. اس معاشرے والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور والدین کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آج کے لوگوں کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ان کا اعتراض کوئی اہمیت نہیں رکھتا. تو لہٰذا یہ عمروں کا تفاوت جو ہے یہ نہ کوئی غیر عقلی ہے اور نہ یہ کوئی غیر مذہبی ہے. جی اتنا زیادہ فرق بھی ہوتا ہے، بس پھر تو صرف تعداد کا ہی فرق ہوا نا. اختلاف تو یہ ہے نا کہ جی زیادہ فرق تھا، تو زیادہ فرق تو موجودہ دور کی شادیوں کے اندر بھی ہے. مثلاً ایک 80 سال کا بابا 18 سال کی لڑکی سے شادی کرے، کتنا فرق ہے؟ تو پھر غیر مناسب والا اعتراض کریں نا، تو ہم اس کو مناسب ہی ثابت کریں گے، وہ اگلا پوائنٹ ہے. غیر مناسب کیسے ہے؟ چلیں میں نے بتایا نا کہ اب 14 سال کی لڑکی کی شادی موجودہ دور کے اندر غیر مناسب لگتی ہے، تو یہ درست ہے. میں نے جیسے آپ کو مثال دی ہے کہ آپ بتائیں اس معاشرے کے اندر کہ ہماری دادی کی شادی 11 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، تو وہ کہیں گے یار ہے کی گل ہوئی، یہ تو غیر مناسب ہے. اگر زمانے کا ذہن چینج ہو جائے، لوگوں کا ذہن چینج ہو جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قانون کو غلط ہے. قانون ٹھیک ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. بھئی تم نے جو بات سمجھی ہے نا یہ غلط ہے، وگرنہ ساری دنیا پاگل تھی، کوئی عقل مند نہیں تھا اس معاشرے کے اندر. ان کو زیادہ عقل آ گئی ہے. اور پھر یہ یہاں پر ہی نہیں، دوسرے مذاہب کے اندر بھی اور ملکوں کے اندر بھی ایسا موجود تھا اس زمانے کے اندر بھی، اور اس کے بعد بلکہ میں نے بتایا پچھلی نسل تک چلے جائیں وہاں تک موجود تھا. جب سے یہ 18 سال اور 16 سال کی عمر جو ہے یہ مقرر کی، اس سے پہلے تک یہ رواج تھا، ہوتا تھا یہ کام، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اور وہ شادیاں چلتی بھی تھیں، اولادیں بھی ہوتی تھیں، کوئی اس کو ظلم بھی نہیں سمجھتا تھا. بہرحال یہ سارے معاملات ہوتے تھے. اگر آپ عجیب بات یہ ہے کہ لڑکی کی عمر کم ہو لڑکی کی زیادہ تو اس کو اعتراض کر رہے ہیں. دوسرے پر اس میں بڑی کئی لوگوں نے کہا تھا کہ عمر لڑکی کم اور لڑکی جو ہے وہ بی پی ہے، لڑکی بی پی ہے، عورت بوڑھی عورت ہے، اور اس میں وہ دعویٰ یہ ان کا نعرہ یہ تھا ایج از جسٹ اے نمبر. تو وہاں پہ وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں. میں فیس بک کی یاریوں کے نتیجے میں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ آپ نے بھی کہیں دیکھو، وہ باہر سے وہ ایک مائی بڈھی آ گئی ہے تو نوجوان لڑکا ہے کوئی 24-25 سال کا، اس کے ساتھ شادی ہوئی اور وہ 70 سال کی مائی ہے. اس کو بھی ٹھیک کہتے ہیں یہ لوگ. اچھا یہ تو یعنی پہلا پوائنٹ تھا. اگر وہ عمر کے تفاوت کے حوالے سے بات کرے تو آپ نے اس طریقے سے اس کو سمجھانا ہے. اور اگر وہ یہ کہے کہ جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نابالغ تھیں، تو اس لیے ہم اس شادی کو غلط کہہ رہے ہیں. بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ نابالغ تھی. کیا 9 سال کی بچی بالغ نہیں ہو سکتی؟ بعض بچیاں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں. آپ گوگل پر جائیں، دنیا کی کم عمر ترین مائیں یہ لکھیں اور آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک لسٹ آ جائے گی.
بلکہ کئی بچیوں کی تصویر آ جائے گی، پرانی تصویر، کہ یہ بچی جو ہے نا یہ 7 سال کی عمر میں ماں بن گئی تھی، بچہ بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ انگریزوں کی تحقیق ہے، تصویر بھی انہوں نے کھینچی ہوئی ہے، تو اعتراض بھی وہی کر رہے ہیں۔ اچھا، جو ان کے معاشرے میں اگر کوئی بچی جو ہے وہ 7 سال کی عمر میں ماں بن سکتی ہے، 9 سال کی عمر میں ماں بن سکتی ہے، اور اس کو بطور فخر بیان کرتے ہیں کہ جی ہمارے معاشرے میں یہ ہو گیا، جی یہ ہو گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، کیا وہ 9 سال کی عمر میں بالغ نہیں ہو سکتی؟ وہ بھائی بالغ ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب وہ مدینے میں ہجرت کر کے آئی تھی تو ان کو بخار ہو گیا تھا، بہت تیز شدید قسم کا، سر کے بال بھی جڑ گئے تھے، وہ علاقہ بھی گرم ہے، اور جو بخار کی حدت ہے وہ بھی اپنا کام کر گئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس عمر کے اندر بالغ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ ان کے والدہ نے خود کہا تھا کہ بچی کو اس کے گھر بھیج دو۔ یہ سلیمان ندوی صاحب کی جو کتاب ہے نا سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کے اندر پڑھیں گے، آپ کو یہ ساری باتیں جو ہم مل جائیں گی کہ والدہ نے کہا تھا کہ بچی کو اس کے گھر میں بھیج دے، اس کے خامد کے پاس بھیج دیں، وہ بالغ ہو گئی تھی وہ، اور پھر ان کا قد کاٹ جو تھا وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً قریب ہی تھا، وہ یہ نہیں کہ 9 سال کی وہ اگر بچی تھی تو ان کا قد جو ہے وہ اتنا سا تھا، قد بھی ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہی تھا۔ دلیل اس کی وہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، وہ جو حبشی جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر کھیل رہے تھے، تو وہاں پر کیا حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے کے اوپر حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اپنی ٹھوڈی رکھی تھی اور وہاں پر ٹھوڈی رکھ کر میں دیکھ رہی تھی۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا قد جو ہے وہ عمر کے حساب سے تیزی سے بڑھتا ہے، عمر کے مقابلے میں تیزی سے بڑھتا ہے، عمر کم ہوتی ہے لیکن قد ان کا زیادہ ہوتا ہے۔ اب ایسی جو لڑکی ہے 9 سال اس کی عمر ہو، بالغ بھی ہو چکی ہو، قد بھی اس کا خامد کے قریب ہو، تو اس سے شادی کرنے کے اندر کون سی چیز مانے ہے بھائی؟ بتائیں، کوئی عقلی اعتبار سے سمجھائیں اس بات کو۔ تو ٹھیک ہے، کھلونے تو ساتھ ہی تھے، وہ تو 18 سال کی بچی کھلونے نہیں ساتھ لا سکتی، اس کے بھی تو ہو سکتے ہیں نا، تو اعتراض تو وہیں پر ہی رہے گا۔ اور جو وہ 18 سال کی کہتے ہیں تو 18 سال کی بچی اگر کھلونے ساتھ لے، اعتراض تو پھر بھی وہاں پر یہ کہ لو جی کھلونے، تو بعض بچوں کا شوق ہوتا ہے، وہ کھلونے جو ہیں وہ کافی عمر تک، اب فیڈر بھی کئی ہمارے معاشرے میں ہیں، کئی بچے جو ہیں وہ بڑی عمر تک فیڈر پیتے رہتے۔ اچھا یہ چھوڑیں، کھلونوں کی میں بات کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ویڈیو گیم ہے وہ یہ تو بڑے بڑے بندے کھیلتے ہیں، مطلب بعض لوگ جو ہیں وہ شوقین ہوتے ہیں کھیلوں کے، تو وہ عمر زیادہ ہونے کے باوجود جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھو، یہ کرکٹر جو ہیں وہ کس عمر میں جا کر کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ نہیں کہ اب ان کو ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ ان کو پیسے ہی ملیں، وہ شوق کے ساتھ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ شوقین ہے وہ، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی کیا بالغ بچی جو ہے وہ اپنے ساتھ کھلونے نہیں لا سکتی اپنے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ بالغ بندے جو ہیں وہ کھیلتے نہیں ہیں، سمجھ آئی ہے؟ تو آپ اس انداز سے اگر وہ دوسرا پوائنٹ اٹھائے کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ نابالغ تھی پہلے نمبر پر، تو آپ نے کہنا بھی اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جی 9 سال کی بچی بالغ نہیں ہو سکتی، بھائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ آ جاؤ گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں، گوگل پہ آپ نے یہ لکھنا ہے، ایک لسٹ آ جائے گی آپ کے سامنے، وہ ہماری نہیں ہے، انہی کی دی ہوئی ہے، تو اعتراض ختم ہو گیا نا۔ تو باقی وہ اگر آپ سے یہ کہے کہ جی آپ ثابت کریں کہ وہ بالغ ہو چکی تھی، بھائی ان کا رخصتی کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بالغ ہو چکی تھی، ان کی والدہ نے کہا تھا کہ اس کو اپنے خامد کے گھر جو ہے وہ بھیج دو۔ سمجھ آیا جی پوائنٹ آپ کو؟
اور جو لوگ ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر انکار کر بیٹھے ہیں اس حدیث کا، بخاری کی اس حدیث کا، تو ان سے آپ یہ سوال کریں کہ بھائی بتائیں کہ حضرت عائشہ کی پھر عمر کتنی تھی؟ وہ کہیں گے جی 18 سال تھی شادی کے وقت۔ دلیل اس کی، دلیل اس کی جی کہا گیا ہے کہ وہ حضرت اسماء سے، جی وہ الکمال کے اندر لکھا ہے کہ جی حضرت اسماء سے وہ 10 سال بڑی تھی۔ اچھا یار لکھا وہ کتنے، وہ آپ نے وہ عبارت نکال لی، 10 سال چھوٹی تھی حضرت اسماء سے نا، تو ان کی عمر کے حساب سے آپ لگائیں تو وہ 18 سال کی بنتی ہیں۔ لو آپ نے وہ عبارت نکال لینی ہے تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے وہاں سے۔ وہاں پر کہا گیا ہے، وہاں پر لکھا ہے کیلا، کیلا کے ساتھ ہے، وہ کہا گیا ہے جی وہ حضرت اسماء سے 10 سال جو ہے نا وہ چھوٹی تھی، وہ کیلا کے ساتھ ہے بھائی، وہ یہ دلیل ہوتی ہے کیلا کے ساتھ؟ کون ہے کہنے والا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ بس کسی نے کہہ دی، وہ کہہ تو آپ لوگ بھی رہے ہیں بھائی، وہ اس کیلا کی بجائے ہم آپ کو نہ دیکھ لیں، آپ کے کیلا کو دیکھ لیں، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اگر کیلا سے دلیل ثابت ہوتی ہے تو کیلا تو بہت کچھ ہے بھائی۔ بہرحال اس کو آپ ایک اور انداز سے سمجھا سکتے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ان سے متاثر ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی، آپ ان کی وفات سے جو ہے نا وہ سمجھائیں اس کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ وہ آپ کو بتائے گا 66 سال یا 67 سال، 66 بتائے گا یا 67 بتائے گا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کس سن ہجری میں ہوئی تھی؟ 58 ہجری کے اندر۔ کون سے سن ہجری میں؟ 58 سن ہجری میں ہوئی تھی۔ اب 66 یا 67 میں سے 58 نکال لیں تو باقی کتنے بچتے ہیں؟ کہ جب ہجرت ہوئی تھی اس وقت ان کی عمر کتنی بنتی ہے؟ یہی 8-9 سال ہی بنتی ہے۔ آپ اس حدیث کو لے لیں پھر بھی وہی عمر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کو لیں اور ان کی کل عمر کو ساتھ ملائیں اور پیچھے آ جائیں، اس کو حساب کریں تو اتنی ہی عمر بنے گی۔ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا؟ اس انداز سے بھی آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔